اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ الحمدللہ 6 رکوع ہمارے مکمل ہو گئے تھے سورہ بنی اسرائیل کے، آج 7واں رکوع ہے۔ پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اور یاد کرنے کے قابل ہے وہ وقت کہ جب طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے پانی، فَقُلْنَا پس ہم نے کہا اضرب ماریے بعصاک اپنی لاٹھی کو الحجر پتھر پر، فانفجرت پس پھوٹ پڑا منہ اس پتھر سے اثنتا عشرۃ عینا 12 چشمے، قد علم کل اناس مشربہم تحقیق جان لیا کل اناس ہر ایک انسان نے مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو، اپنے پینے کے مقام کو، کلو کھاؤ واشربو اور پیو من رزق اللہ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین ولا تعثوا اور نہ پھرو زمین میں مفسدین فساد مچاتے ہوئے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ اور یاد کرنے کے قابل ہے وہ وقت جب تم نے کہا اے موسیٰ لن نصبر ہرگز ہم صبر نہیں کرتے علی طعام واحد کسی ایک کھانے پر، فادع لنا ربک پس پکار اپنے رب کو ہمارے لیے، یخرج لنا کہ وہ نکالے ہمارے لیے مما تنبت الارض، مما اصل میں تھا من ما، من کا معنی ہوتا ہے سے اور ما کا معنی ہوتا ہے جو زمین اگاتی ہے اس میں سے اللہ سے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے نکالے۔ کیا نکالے؟ من بقلہا، بقل کہتے ہیں پتوں والی چیز کو، جیسے ساگ ہے، ساگ کا پتا ہوتا ہے، اسی طرح سے میتھی ہے، اسی طرح سے پالک ہے، تو پتوں والی چیز کو کہا جاتا ہے، سبزی کو کہا جاتا ہے بقل، اور اس کو ترکاری بھی کہا جاتا ہے۔ وَقِسَّائِهَا اور کس کہا جاتا ہے؟ ککڑی کو بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح سے کھیرے کو بھی کہتے ہیں۔ یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ زمین جو پیدا کرتی ہے ترکاری میں سے یا ککڑی یا کھیرے میں سے، وَفُومِهَا فوم کہا جاتا ہے گندم کو، گیہوں کو فوم کہا جاتا ہے۔ وَعَدَسِهَا اور عدس کہتے ہیں مسور کو، مسور کی دال سمجھ لیں، مسور کو کہتے ہیں۔ وَبَصَلِهَا بصل کہتے ہیں پیاز کو۔ پورا ترجمہ یوں ہوگا فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا کہ پکاریے ہمارے لیے اپنے رب کو کہ وہ نکالے ہمارے لیے زمین جو چیز پیدا کرتی ہے ترکاری میں سے، وَقِسَّائِهَا ککڑی یا کھیرے میں سے، وَفُومِهَا گندم یا گیہوں میں سے، وَعَدَسِهَا مسور کی دال، وَبَصَلِهَا اور پیاز میں سے۔ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، أَتَسْتَبْدِلُونَ کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو، الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ اسے جو کمتر ہے، بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اس سے جو بہتر ہے، اِهْبِطُوا اترو مصراً کسی بھی ایک شہر میں، فَإِنَّ لَكُمْ بس بے شک تمہارے لیے ما ہر وہ چیز ہے سألتم جس کا تم سوال کرتے ہو، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ اور مارا، ضربہ کا معنی ہوتا ہے مارنا، اور ضربہ مارا گیا، اور مارا گیا ان پر ذلت اور مسکنہ محتاجی کو، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ اور لوٹے وہ اللہ کے غضب کی طرف، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ اور یہ غضب اور یہ ذلت اور محتاجی یہ ان کے اپنے اللہ کی آیات کے انکار کے بسبب ہوا ہے۔
وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے ہوا ہے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ سب کچھ جو بغضب من اللہ ہے اور علیہم الذلۃ والمسکنہ ہے، یہ سب کچھ نافرمانی کی وجہ سے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے ہوا ہے. یہاں تک تو الحمدللہ ترجمہ ہو گیا. یہ چھٹا 7ویں رکوع کا ترجمہ مکمل ہوا. واقعہ وہی بنی اسرائیل کی قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی انہی کا ہی چل رہا ہے. میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے واقعے کو ایک ساتھ ہی ایک جیسا ترتیب کے ساتھ ذکر نہیں فرمایا، بلکہ جہاں جس چیز کی ضرورت تھی وہی چیز اللہ نے ذکر فرمائی ہے. تو یہاں پہ بھی ایسا ہے کہ پچھلی آیت جو تھی وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس آیت کے اندر یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد کا واقعہ ذکر فرمایا. لیکن اب اس رکوع کی پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر وہ پرانا جو وقت تھا ان کا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ تھے، اس وقت کا اللہ نے واقعہ یہاں ذکر فرما دیا. اور یہ آیت بھی لفظ اس سے شروع ہو رہی ہے. میں نے بتایا تھا کہ جو آیت لفظ اس سے شروع ہو تو اس کے شروع میں ایک لفظ محذوف ہوتا ہے، اذکروا، یاد کرنے کے قابل ہے وہ وقت اذ استسقا، جب مطالبہ کیا، طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے. کس چیز کا مطالبہ کیا؟ پانی کا مطالبہ کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب فرعون سے آزاد ہو گئی، جب صحرائے سینا اور وادی طی میں آ گئی، تو وہاں اب کھانے پینے کو کوئی چیز مہیا نہیں تھی. تو اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر انہوں نے کہا تھا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے کوئی انتظام کریں. تو اللہ نے پھر یہ فرمایا کہ اضرب بعصاک الحجر، یہ جو تیرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، اس لاٹھی کو پتھر پر مار، اس کے بعد پانی جاری کرنا وہ میرا کام ہے. تو یہی ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لکڑی ماری، عصا مارا زمین پتھر پر، تو اس سے 12 چشمے نکلنا شروع ہوئے. کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے ان کے 12 بیٹے تھے، ایک بیوی سے 10 بیٹے تھے اور ایک بیوی سے 2 بیٹے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ ایک بیوی سے تھے، اور باقی جو 10 تھے وہ الگ دوسری بیوی سے تھے. تو یوں 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، اور ہر بیٹے کے نام سے ایک بالکل علیحدہ قبیلہ بنا تھا. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم میں لوگ تھے بنی اسرائیل کے، وہ کیونکہ الگ الگ قبائل کے لوگ تھے، اس لیے اللہ نے ان کو 12 چشمے ہی مہیا فرمائے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تو اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے اس پتھر سے اللہ نے نکال دیے، جاری کر دیے. کیوں نکالے یہ 12 چشمے؟ تاکہ ہر قبیلہ اپنے اپنی جگہ سے ہی پانی پی لے، کوئی کسی دوسرے لوگوں کے پاس یا کسی دوسری جگہ پر جا کر، کسی دوسرے چشمے پہ جا کر وہ پانی نہ پیے. یوں بحث مباحثے سے بچانے کے لیے، آپس میں لڑائی جھگڑے سے بچانے کے لیے اللہ نے اس طرح سے 12 چشمے نکال دیے. اور اللہ خود یہاں فرما رہے ہیں تاکہ جان لے ہر ایک انسان کہ اس نے پینا کہاں سے، ہر قبیلہ جان لے کہ اس کا چشمہ کون سا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح سے ان کے 12 چشمے نکال دیے. پھر اللہ نے آگے فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ، اب کھاؤ پیو، جو کچھ بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ کھاتے پیتے رہو. اور ہاں، زمین پر فساد مت مچانا، زمین پر چلو پھرو. تمہیں وادی طی میں، صحرائے سینا میں نے چھوڑ دیا ہے، یہ تمہاری سزا ہے کیونکہ تم نے جہاد سے انکار کیا تھا. 40 سال تک تم نے اسی وادی طی میں رہنا ہے، تو رہنا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کھائے پیے بغیر تو کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا. تو اس کے لیے اللہ نے پھر ان کے لیے کیا من اور سلوہ عطا فرما دیا تھا. وہ میں نے من اور سلوہ بتایا تھا کہ من کا معنی ہوتا ہے ترنجبین، سفید قسم کی چیز ہوتی ہے، وہ اللہ نے مہیا کر دی. اسی طرح سے بٹیرے بھی عطا فرما دیے. اس وادی طی کے اندر صحرائے سینا میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ پانی، نہ کھانے پینے کی کوئی چیز، نہ سایہ کرنے کے لیے کوئی چیز، کچھ بھی نہیں تھا. درخت بھی نہیں تھا، زمین بالکل چٹیل میدان. تو اس پر اللہ نے ان کو بہت سارے انعامات ان کی نافرمانی کے باوجود بھی عطا فرمائے. پچھلی آیات میں آپ نے پڑھا ہے ظللنا علیکم الغمام، بادل کا سایہ بھی اللہ نے ان کو دے دیا، من اور سلوہ بھی ان کو دے دیا، پانی کے چشمے بھی اللہ نے ان پر جاری کر دیے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ انکار ہی کرتے رہے. اب جب بہت وقت گزر گیا تو یہ بڑے پریشان اور ادھر ادھر سرگرداں گھومتے پھرتے رہے.
تو پھر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم تو بھائی ایک ہی چیز کھا کھا کے تنگ آ چکے ہیں، ہم سے اب یہ نہیں کھایا جاتا۔ یہ انسانی فطرت بھی ہے کہ انسان کتنا ایک ہی چیز کو کھائے گا، تو وہ بھی کیونکہ انسان ہی تھے، کوئی الگ سی مخلوق تو تھی نہیں، تو اس لیے انہوں نے بھی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم یہ ایک ہی چیز من اور سلوہ، اگرچہ اللہ نے ہمیں جنت کا ایک جو ہے غذا اللہ ہمیں کھلا پلا رہے ہیں، لیکن ہم اس کو کھا کھا کر اب اکتا گئے، اب جو ہے ہمارے لیے کوئی اور چیز ہونی چاہیے، وہ جو زمین پیدا کرتی ہے وہ چیز ہمیں کھانی ہے۔ یعنی انہوں نے بھی زمینی اشیاء کو اپنے پیٹ میں ڈالنے کی خواہش ظاہر کی، اور وہ چیزیں کیا تھی وہ بھی اللہ نے یہاں ذکر فرما دی۔ خیر یہ جو پہلی آیت میں نے پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ نے یہ واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو پانی کی طلب ہوئی تھی، تو اللہ نے 12 چشمے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے ذریعے سے جاری فرما دیے۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، انفجرت کا معنی ہوتا ہے پھوٹ پڑنا، اور اثنتا عشرہ، اثنا کہتے ہیں 2 کو اور عشر کہتے ہیں 10 کو، اثنتا عشرہ 12، 10 اور 2 ملیں گے تو 12 ہو جائیں گے، اور عین چشمے کو کہا جاتا ہے، یعنی پانی کا چشمہ۔ ایک وہ چشمہ ہوتا ہے جو ہم آنکھوں پہ لگاتے ہیں، وہ نہیں، اس سے مراد وہ چشمہ ہے جو پانی کا چشمہ پہاڑوں سے اترتا ہے اور وہ ندی نالوں کی طرف ہوتا ہے، اس کو چشمہ کہا جاتا ہے، تو عین سے مراد وہ چشمہ ہے۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، تو اس آیت کے اندر اللہ نے یہ واقعہ ذکر فرمایا۔ اگلی جو آیت ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ لوگ اسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ہر روز اور ہر ٹائم بس من اور سلوہ کھایا ہے، بٹیرے اور ترنجبین کھایا ہے، اب ہماری طبیعت کچھ اور کھانے کو کر رہی ہے، ہماری طبیعت چاہتی ہے کہ ہم زمینی جو چیزیں ہیں، جو اشیاء ہیں جو زمین اگاتی ہے ہمیں وہ کھانی ہے، بس وہ نکال دیں۔ تو انہوں نے اپنے، کیونکہ اب ہر بندہ اپنے جسم کو طاقت دینے کے لیے وہ سیاڑا تو ہوتا ہی ہے، اگرچہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کر کے وہ اللہ کو ناراض کر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو ناراض کر رہے تھے، لیکن سیاڑے تو تھے نا، پھر بھی وہ ان کو اپنی طاقت تو چاہیے تھی، ان کو پتہ تھا کہ جتنی طاقت اللہ نے زمینی غذا کے اندر رکھی ہے اتنی طاقت کسی اور میں نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں زمینی غذا کھانی ہے۔ اگرچہ من اور سلوہ بھی ان کی بہترین لذیذ غذا تھی، اللہ نے جنت سے ان کو غذا عطا فرما دی تھی، اب جنت کی غذا دنیا کی غذا سے کتنی بہترین ہوگی، یہ تو میری اور آپ کی سوچ بھی نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں میں نے یہ کھانا پینا دے دیا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی یہ کہنے لگے نہیں ہمیں وہ چیز چاہیے جو زمین اگاتی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر اللہ نے آگے یہی فرما دیا کہ جاؤ اب اس شہر کے اندر جاؤ اور جو تم چاہو گے وہ مانگنا شروع کرو، تمہیں مل جائے گا۔ لیکن اللہ نے پھر ایک جملہ ان کو سکھایا تھا، وہ جو پچھلے درس کے اندر میں نے کہا تھا کہ اللہ نے ان کو کہا تھا کہ تم حتہ کہتے ہوئے شہر میں داخل ہونا، لیکن انہوں نے بجائے حتہ کہنے کے حنطہ یا حبہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں صرف گندم چاہیے، گندم کا دانہ چاہیے، ہمیں اپنی گناہ کی معافی نہیں مانگنی ہے، ابھی ہمیں صرف زمینی غذا چاہیے۔ تو اللہ نے پھر فرما دیا کہ تم اگر اس طرح سے عمل کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ پھر کوئی وادی تیہ میں رہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح سے بنی اسرائیل پر جو انعامات اتارے ہیں وہ انعامات پھر اللہ نے یہاں ذکر فرمائے ہیں سارے۔ تو اللہ بھی اسی آیت میں یہی فرما رہے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، جب تم سب نے کہا، یعنی قوم نے، تم سب نے جب یہ کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم اب صبر نہیں کرتے، اب ہم صبر کرنے والے نہیں ہیں، ہرگز صبر نہیں کریں گے، کس پہ صبر نہیں کریں گے؟ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، کسی ایک کھانے پر، ایک ہی کھانا تھا نا من اور سلوہ، 40 سال تک وہ ایک ہی کھانا کھا رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ ہم اس ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے۔ فَادْعُ لَنَا، بس آپ ہمارے لیے اپنے رب کو پکاریں، یخرج لنا، وہ ہمارے لیے نکالے، مما تنبت الارض، زمین سے غذا کو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو زمینی غذا ہے، جو دال ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ دال گھر میں پک جائے تو بچے کہتے ہیں یہ کیا بنا دیا آپ نے، ہم تو یہ نہیں کھائیں گے، لیکن اللہ نے اس قرآن کریم کے اندر مسور کا ذکر کر کے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ یہ آپ کے جسم کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ ترکاری ہو گیا، کھیرا ہو گیا، اسی طرح سے فوم، عدس اور گندم ہے اور عدس، گیہوں، یہ ساری چیزیں اللہ نے کہا کہ یہ تمہارے لیے اور تمہارے جسم کے لیے بڑے فائدہ مند کی چیزیں ہیں۔ آج کل ہم نے غذا تبدیل ہی کر دی ہے، ہم بجائے زمینی غذا کھانے کے ہم کیا کھانا پسند کرتے ہیں؟
फूड खाना शुरू कर देते हैं, फास्ट फूड, भाई बारबेक्यू ले आओ, जिंगर बर्गर ले आओ, पिज़्ज़ा ले आओ, ये सारी चीज़ें हमने खाना शुरू की, जिससे हमारी अपनी जिस्मानी ताकत जो है वो कमज़ोर होती जा रही है। अगर हम यही ग़िज़ाएँ जो अल्लाह ने मेरे और आपके लिए ज़मीन से निकाली हैं, हम ये खाना शुरू करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे जिस्मों को भी ताकत देंगे, और जब हमारे जिस्म में ताकत होगी तो इबादत बेहतरीन तरीके से हम कर सकेंगे। अगर हम ये नियत करके खाना खाएं कि हमने इबादत करनी है तो खाना खाने का सवाब भी मिलेगा, और खाना तो वैसे भी खाना है, पेट तो भरना है ना, पेट की तो ज़रूरत है खाना खाना। अगर हम अल्लाह के और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझते हुए ये खाना खा लेंगे और ये नियत करते हुए खाएंगे कि ये खाना खाएंगे हमें जिस्म में ताकत मिलेगी, तो हम अल्लाह की इबादत अच्छे से कर सकेंगे। तो हमें दो काम मिल जाएंगे, एक हमें सवाब मिल जाएगा और दूसरा हमारा पेट भी भर जाएगा, जिस्म को ताकत भी मिल जाएगी। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि इन्होंने कहा कि ज़मीनी ग़िज़ा हमें खिलाएं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर आगे कहने लगे, अतस्तब्दिलूना, क्या तुम चाहते हो तब्दील करना उसे जो कमज़ोर है, कमतर है, बिल्लज़ी हुआ खैर, उससे जो बेहतर है। यानी मन और सलवा, तुम्हें जन्नत की ग़िज़ा खिलाई जा रही है वो बेहतर है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम उस ग़िज़ा से अपने आप की जान छुड़वा रहे हो और कह रहे हो कि हमें ज़मीनी ग़िज़ा चाहिए। देखें यहाँ पे ना तस्तब्दिलून अल्लाह ने जिक्र किया है। एक होता है बद्दला युबद्दिलु तब्दील, और एक होता है इस्तबदला यस्तब्दिलु इस्तिबदाल। बद्दला युबद्दिलु का माना होता है तब्दील करना, और इस्तबदला यस्तब्दिलु का माना होता है तब्दीली चाहना। अब यहाँ पे अल्लाह ने कहा कि तुम चाहते हो तब्दीली, कि भाई तब्दीली अब आ जाए, अब हम ये एक ग़िज़ा पर इक्तिफ़ा नहीं करेंगे, जबकि तुम्हें जो खिलाया जा रहा है वो इस जो तुम चाह रहे हो ना कि हमें ये मिल जाए, ये बेहतर है उससे जो तुम चाह रहे हो। यानी मन और सलवा तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है, तुम इसी मन और सलवा को खाते रहो, क्योंकि ये जन्नत की ग़िज़ा है, बजाय इसके कि तुम ज़मीनी ग़िज़ा की तलब करो। इहबितु मिस्रा, अच्छा अगर तुम्हें ज़मीनी ग़िज़ा चाहिए तो फिर अल्लाह फरमा रहे हैं इहबितु मिस्रा। इहबित, हबत यहबित, हब का मतलब होता है बुलंदी से पस्ती की तरफ उतरना। तो अल्लाह कह रहे हैं ठीक है फिर उतर जाओ, इहबितु, उतर जाओ, मिस्रन, किसी भी शहर में। फ़इन्न, एक होता है मिस्र और एक होता है मुल्क मिस्र। अगर मिस्र पे सिर्फ ज़बर हो, सिर्फ ज़बर, कुरान मजीद के अंदर मिस्र का लफ्ज़ आया है, अगर सिर्फ मिस्रा हो, रा के ऊपर एक ही ज़बर हो, तो उससे मुराद जो शहर मिस्र है ना, जो मुल्क है एक मिस्र का, वो मुराद होगा। अगर मिस्रन होगा तो फिर शहर मुराद नहीं होगा, फिर वो मुल्क मुराद नहीं होगा, बल्कि उससे क्या मुराद होगा कि इहबितु मिस्रन, किसी भी शहर में, उससे सिर्फ एक कोई ख़ास शहर मुराद नहीं होगा। सही है, बात समझ में आ रही है, मैं समझा पा रहा हूँ सही। मिस्रा में अगर सिर्फ रा के ऊपर ज़बर होगा तो उससे कोई एक ख़ास शहर मुराद होगा, और वो कौन सा शहर, जिसको हम और आप कहते हैं मुल्क मिस्र, जिसमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बादशाह थे। फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने आबा व अजदाद को और अपने भाइयों को वहीं बुला लिया था, ये मुल्क मिस्र मुराद होता है। और अगर मिस्रा के ऊपर दो ज़बर आ जाए, मिस्रन हो, तो उससे मुराद होता है कोई भी शहर, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, कोई भी शहर। तो अल्लाह कह रहे हैं इहबितु मिस्रन, किसी भी शहर में तुम उतर जाओ, फ़इन्न लकुम मा सअल्तुम, तुम्हें वो चीज़ मिल जाएगी जो तुम चाहते हो, जिसका तुमने सवाल किया है। वज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, ज़ुरिबत का असल माना तो होता है मारना, लेकिन यहाँ हम मारने का माना नहीं लेंगे, यहाँ हम माना लेंगे कि अल्लाह ने मुसल्लत कर दिए तुम पर ज़िल्लत भी और मोहताजी भी। देखें यहाँ पर अल्लाह ने दोनों चीज़ें एक जैसी जिक्र की हैं, ज़िल्लत और मस्कन। ज़िल्लत भी फ़क़र को कहा जाता है, फ़कीर इंसान, मस्कन मिस्कीन वो भी फ़कीर ही होता है, लेकिन इसमें एक मेजर फ़र्क है। फ़र्क क्या है, ज़िल्लत वाला इंसान वो होता है, फ़कीर वो होता है कि जिसके पास कुछ भी ना हो खाने पीने का, ठीक है, लेकिन बज़ाहिर ना लगता हो। फ़कीर वो कि जो हो गरीब लेकिन बज़ाहिर ना लगता हो। जैसे मैं आपको अगर कहूँ सफ़ेद पोश इंसान कि वो फ़कीर है, लेकिन वो बज़ाहिर अपने आप को नहीं करता ज़ाहिर कि मैं फ़कीर हूँ। लेकिन मिस्कीन वो फ़कीर कहलाता है कि जो हो फ़कीर, जिसके पास कुछ भी ना हो, गरीब हो, लेकिन उसकी ज़ाहिरी सूरत भी लगती हो कि ये फ़कीर ही है। जैसे बाहर फ़कीर घूम रहे होते हैं
پھٹے پرانے کپڑے، پیمند لگے ہوئے کپڑے، شکل بھی بالکل بے حال، بال بھی پراگندہ، اس کو کہا جاتا ہے مسکین۔ تو اللہ نے یہاں پر دونوں قرآن پاک کی 10ویں پارے کے اندر اللہ نے کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین، دونوں اللہ نے ذکر فرمائے ہیں کہ زکوٰۃ آپ نے کس کو دینی ہے؟ فقیر کو بھی دینی ہے اور مسکین کو بھی دینی ہے۔ تو اس سے مراد یہی لوگ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فقیر وہ جو غریب ہو لیکن ظاہراً وہ فقیر نہ لگتا ہو، اور مسکین جو ظاہراً بھی لگتا ہو، تو ان دونوں کو زکوٰۃ لگتی ہے۔ ہاں اگر کہیں پر صرف ایک ہی جملہ ذکر ہوا ہے، ذلہ ذکر ہوا ہے، یا صرف مسکین والا لفظ ذکر ہوا ہے، تو اس سے ہم دونوں معنی مراد لے سکتے ہیں۔ اس سے ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ یہ صرف فقیر انسان ہے، بظاہر لگے یا نہ لگے، اور اس سے وہ بھی مراد لے سکتے ہیں کہ یہ بظاہر بھی ہمیں فقیر ہی لگ رہا ہو، تو دونوں معنی اس سے لے سکتے ہیں۔ تو اللہ یہاں فرما رہے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے، بنی اسرائیل کی اس نافرمانی کی وجہ سے ہم نے کیا کیا؟ ان پر ذلت بھی مسلط کر دی اور محتاجی بھی مسلط کر دی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، با کہتے ہیں لوٹانے کو، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ اللہ نے ان کو اتنے انعامات دیے لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کی فرما برداری نہیں کی، اللہ کی نافرمانی ہی کی ہے۔ تو اللہ نے پھر یہاں ذکر فرمایا کہ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ پھر اللہ کے غضب کی طرف لوٹے، اللہ کے غضب کی طرف لوٹے، یعنی اللہ نے ان کو مستحق ہی ٹھہرا دیا اپنے غضب کا، کہ اب یہ مستحق ہیں میرے غضب کے، کیونکہ انہوں نے میری بہت نافرمانی کی، میرے نبی کی بہت، جو میں نے ان پر کتاب نازل کی تورات، اس کی انہوں نے نافرمانی کی، تو اب یہ میرے غصے کے محتاج ہیں، یعنی میں نے اپنا غصہ ان پر مسلط کر دیا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہاں پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے جو ان کو یہ اپنا غضب ان پر نازل کیا ہے، ان کو ذلت اور محتاجی میں نے ان کو ڈالا ہے، یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں ڈالا ہے، میں نے ان کو بہت چانس دی ہے، میں نے ان کو بہت نوازنے کی کوشش کی، نوازا بھی، من اور سلوہ کھلایا میں نے ان کو، بادل کے ٹکڑے کے ذریعے سے ان کے سروں پر سایہ کیا میں نے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے نافرمانی کی۔ تو بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، میری آیات کے انکار کی وجہ سے میں نے ان کو یہ سب کچھ کیا ہے، اور وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل بھی کیا ہے۔ ناحق قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، ایک تو نافرمانی ہے، نافرمانی تو چلو نافرمانی کر لی، لیکن پھر اس نبی کو ناحق قتل بھی کیا، تو یہ ڈبل جرم کر لیا انہوں نے، ایک تو اس کی بات بھی نہیں مانی اور دوسرا اس کو ناحق قتل بھی کر دیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ناحق قتل کرنے کی وجہ سے بھی میں نے ان کو ذلت اور محتاجی میں ڈالا ہے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ انہوں نے انکار کیا، نافرمانی کی، اسی وجہ سے میں نے ان کو ذلت اور مسکین یعنی محتاجی میں اور اپنے غضب پر ان کو کیا کیا؟ میں نے مسلط کر دیا ہے۔ تو یہ آیات ہیں چند جو اللہ نے ذکر فرمائی ہیں۔ یہ 7واں رکوع الحمدللہ ہمارا آج مکمل ہوا، ترجمہ بھی ہو گیا، تفسیر بھی ہو گئی۔ انشاءاللہ اگلے درس میں 8واں رکوع پڑھیں گے۔ جو کچھ بھی پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سن کر سمجھنے کی، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں تو میں نے پچھلے درس میں بھی یہی کہا تھا کہ باتیں ساری ہیں بنی اسرائیل کے متعلق، لیکن اب ہم اس سے اگر کچھ اخذ کرنا چاہیں تو ہم پر بھی بہت ساری چیزیں فٹ آتی ہیں کہ اللہ کے اتنے انعامات ہیں ہم پر، اتنے انعامات، ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، ہم پر بارش بھی برستی ہے، ہم زمین سے غلہ اگتا ہے اس کو کھاتے بھی ہیں، اچھے سے سوتے ہیں، اچھے سے اٹھتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، سب کچھ ہے، ہر نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اللہ کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں اور کتنا اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کتنا ناراض کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سبق میرے اور آپ کے لیے دے رہے ہیں کہ ہم اللہ کی فرما برداری میں ہی اپنے وقت کو گزاریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔